ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے دو بھائی تھے۔ ایک دن آپ سے ملنے آئے تو بو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایوب میں کوئی بھلائی یا خیر جانتا تو اسے اس طرح تکلیف میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر غمزدہ ہوئے کہ کبھی کسی بات سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی۔ آپ نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد پاک ہے، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کر جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور عذاب پہنچایا ہے، اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو ہے۔ آپ علیہ السلام نے پاؤں مارا تو ایک چشمہ ظاہر ہوا، حکم دیا گیا کہ اس سے غسل کریں۔ آپ نے غسل کیا تو بدن کے ظاہری حصے کے تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم چلے تو دوبارہ زمین پر پاؤں مارنے کا حکم ہوا۔ آپ نے پھر پاؤں مارا تو اس سے بھی ایک چشمہ ظاہر ہوا جس کا پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ حکم الہی سے آپ علیہ السلام نے یہ پانی پیا تو اس سے بدن کے اندر کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں اور آپ علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی صحت و تندرستی حاصل ہو گئی۔ ابن کثیر کے مطابق اس وقت ان کی اہلیہ وہاں موجود نہیں تھی۔ ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنت کا جوڑا پہنا دیا تھا۔ پھر وہ ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے تو ان کی بیوی تشریف لائیں اور انہیں پہچان نہ سکیں۔ انہوں نے آپ ہی سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ شاید کہ اسے کتے لے گئے ہیں یا بھیڑیے۔ اور ایک گھڑی یوں ہی بات کی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ایوب غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیوں کا غول برسنا شروع ہوا تو آپ ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ اس پر اللہ رب العزت نے پکارا، اے ایوب، کیا میں نے تجھ کو ان سے جو تو دیکھ رہا ہے غنی نہیں کر دیا تھا؟ عرض کیا، کیوں نہیں میرے پروردگار، لیکن آپ کی برکت سے مجھے استغنا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، شفا یابی کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنتی لباس پہنا دیا۔ اس کے بعد آپ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ جب آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ آئیں تو انہیں پہچان نہ سکیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے بندے، یہاں جو بیمار تھا وہ کہاں گیا؟ کہیں اسے بھیڑیے تو اٹھا کر نہیں لے گئے؟ انہوں نے پریشانی میں اس طرح کی کئی باتیں کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں۔ عرض کی، کیوں مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرا جسم دوبارہ ٹھیک کر دیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مسجد اور کنواں جس کے پانی سے شفا ملتی تھی، آج بھی اردن کے ایک قصبہ نوا میں موجود ہے۔ لوگ اسے ایوب علیہ السلام کا حمام اور ان کی قیام گاہ کو مقام ایوب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت سے جب چشمہ ابل پڑا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اس پانی سے شفا ہو گئی۔ پانی میں منرلز ایسے تھے جس سے بڑھاپا جوانی میں تبدیل ہو جاتا۔ اس پانی سے حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ دونوں صحت مند ہو کر جوان ہو گئے اور 4 پشتوں تک اپنی نسل کو پھلتے پھولتے دیکھا۔ کہہ دو، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے پروردگار کے ساتھ تقوی اختیار کرو۔ جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ رب العزت کی زمین کشادہ ہے،
جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار اجر ملے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیے جانے کے مختلف اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی خطا کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام کے درجات مزید بلند کرنے کے لیے آزمائش میں مبتلا فرمایا۔ اسی طرح علامہ طباطبائی نے ایک حدیث نقل کی ہے، اس کے مطابق حضرت ایوب پر آنے والی مصیبت کی علت یہ تھی کہ لوگ ان کے بارے میں ربوبیت کا دعویٰ نہ کر دیں اور خدا کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کو دیکھ کر خود ان کو خدا نہ سمجھ بیٹھیں۔ اسی طرح اس کا ایک اور فلسفہ یہ بھی تھا کہ ان کو دیکھ کر دوسرے عبرت حاصل کریں اور کسی کمزور، فقیر یا بیمار شخص کو اس کی ضعیفی، فقر و تنگدستی اور بیماری کی وجہ سے پست نہ سمجھیں، کیونکہ ممکن ہے خدا اس کمزور شخص کو طاقتور، فقیر کو غنی اور بیمار شخص کو صحت و سلامتی عنایت کرے۔ اور یہ بھی جان لیں کہ یہ خدا ہی ہے جو جس کو چاہے مریض کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ انبیاء میں سے کیوں نہ ہوں، اور جس کو چاہے شفا عطا کرتا ہے۔ امام بغوی مزید لکھتے ہیں کہ دولت کی کثرت اتنی ہو گئی کہ جس پانی سے غسل فرما رہے تھے اس کی چھینٹیں جب سینے پر پڑیں تو سونے کی ٹڈیاں بن گئیں۔ حضرت ان کو پکڑنے کے لیے ہاتھ مارنے لگے۔ اللہ کریم نے وحی بھیجی کہ ایوب، کیا میں نے تجھے اس سے مستغنی نہیں کر دیا؟ عرض کی، بے شک تو نے غنی کر دیا، لیکن یہ بھی تو تیری طرف سے مزید عنایت ہے، اور مزید رحمت سے کون سیر ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی تمام اولاد کو زندہ فرما دیا اور آپ کو اتنی ہی اولاد اور عنایت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ کو دوبارہ جوانی عنایت کی اور ان کے ہاں کثیر اولاد ہوئی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، ہم نے اپنی طرف سے رحمت فرما کر اور عبادت گزاروں کو نصیحت کی خاطر ایوب کو اس کے گھر والوں اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ عطائیں خاص رحمت خداوندی تھی، جس میں دوسرے لوگوں کے لیے بہت نصیحت ہے کہ صبر کرنے والا بہت بامراد ہوتا ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایوب علیہ السلام کتنے عرصے تک مصیبت میں مبتلا رہے اور صبر بھی کیسا جمیل فرمایا۔ جب اس سے نجات ملی تو عرض کیا، الہی میں نے کیسا صبر کیا؟ ارشاد ہوا، اور توفیق کس گھر سے لایا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، بے شک اگر تو توفیق عطا نہ فرماتا تو میں صبر کہاں سے کرتا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ اللہ کریم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے آزمائش سے پہلے اور آزمائش کے بعد تیری صبر کے ساتھ تعریف کی ہے، اگر میں نے خود تیرے ہر بال کے نیچے صبر نہ رکھا ہوتا تو تو صبر نہ کرتا۔ رحمت من عندنا، یہ رحمت اسی کی طرف سے تھی، وذکریٰ للعابدین، اور یہ ذکر عابدین کے لیے ہے۔ آتیناہ اہلہ ومثلہم کے بارے میں مفسرین کا آپس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس، ابن مسعود، قتادہ، حسن اور اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ اللہ کریم نے بعینی ہی وہی مرے ہوئے اہل و عیال زندہ کر دیے اور اتنے ہی اور عطا فرما دیے۔ ظاہر آیت اس تفسیر پر دلالت کرتی ہے۔ تاہم امام سیوطی بروایت ابن شیبہ، ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم حضرت مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا گیا کہ تیرے اہل جنت میں ہیں، اگر تو چاہے تو ہم وہ تجھے عطا کر دیں، چاہے تو جنت میں چھوڑے رکھیں اور ان کے عوض ان کی مثل عطا کر دیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، نہیں، بلکہ انہیں میرے لیے جنت میں چھوڑ دو۔ پس انہیں جنت میں چھوڑ دیا گیا اور دنیا میں ان کی مثل آپ کو عطا کیے گئے۔ ناظرین اکرام، حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا رکھی تھی کہ جب بھی بیماری سے افاقہ ملے تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔
لیکن جب بیماری سے نجات ملی تو بیماری کے دوران اپنی زوجہ کی خدمات اور وفاداری کو دیکھ کر اسے معاف کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن قسم اس چیز میں مانے بن رہی تھی۔ اس بنا پر خدا کی طرف سے وحی ہوئی اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو کا مٹھا لے کر مار اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے ایوب کو صابر پایا، وہ بڑے اچھے بندے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وفات کے وقت آپ نے اپنے بیٹے ہومل کو اور ان کے بعد اپنے دوسرے بیٹے بشر بن ایوب کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ بہت سے لوگ اسی کو ذوالکفل سمجھتے ہیں، واللہ عالم۔ آپ کا یہ بیٹا جس کو بعض حضرات نے نبی قرار دیا ہے 75 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔